آج یہ پریس کانفرنس میں ایک ذاتی حیثیت میں کرنے آیا ہوں۔ یہ سیاست کے بارے میں نہیں ہے، یہ کسی پر تنقید کرنے کے لیے نہیں ہے، کسی کی پگڑی اچھالنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ ایک ایسے ایشو کے بارے میں ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہے اور آج ہر پاکستانی کے دل کے قریب ہے۔ یہ ہمارے ملک کی ساکھ کا مسئلہ ہے۔ میں 43 سال سے پائلٹ ہوں، پی آئی اے کو بھی چلایا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کی ایئر لائن بھی چلائی ہے، اور پاکستان کا ایویشن سیکٹر دنیا میں مانا ہوا ایویشن سیکٹر ہے۔ اس کی عزت جب سے پاکستان بنا ہے، پوری دنیا میں پاکستان کی ایویشن سیکٹر کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان کے پروفیشنلزم کو مانا جاتا ہے۔ آج اس کی ساکھ خطرے میں ہے۔ تو میں صرف چند حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مسئلہ ہے کیا، اور حکومت کے لیے تجاویز رکھوں گا کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے اور حل کرنا چاہیے۔ جو کچھ آج تک آ گیا میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن بنیادی بات یہ ہے جس کا پوری دنیا ذکر کر رہی ہے کہ ہم نے دنیا کے سامنے یہ اعتراف کیا ہے کہ ہمارے 860 کمرشل پائلٹس میں، یعنی کمرشل لائسنس ہولڈر اور اے ٹی پی ایل ہولڈر جو ہیں، 860 میں سے 262 نے، ہم نے تو لفظ استعمال کیا فیک اور سسپیشیس، لیکن ہم نے یہ کہا کہ انہوں نے، کیونکہ فیک لائسنس نہیں ہو سکتا، سسپیشیس لائسنس نہیں ہو سکتا، ہم نے یہ کہا کہ انہوں نے جو ریٹن ایگزام ہے اس میں انفیئر مینز استعمال کر کے وہ ریٹن ایگزام پاس کیا ہے۔ یہ بات ہم نے کہی ہے۔ یہ مسئلہ پی آئی اے کا نہیں ہے، یہ کسی ایئر لائن کا نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر سول ایویشن اتھارٹی کا ہے جو ریگولیٹر ہے۔ ریٹن ایگزام سی اے ہی کرواتا ہے، سی اے کے کمپیوٹر پر ہوتے ہیں، سی اے کے دفتر میں ہوتے ہیں، اور وہاں پر سی سی ٹی وی بھی انسٹالڈ ہے۔ اور یہ ایگزام آج سے نہیں ہو رہے، جب سے سول ایویشن اتھارٹی بلکہ پاکستان بنا ہے اس وقت سے یہ ایگزامز ہو رہے ہیں۔ دو قسم کے لائسنسز کمرشل ایویشن کے ہوتے ہیں، ایک کو کمرشل پائلٹ لائسنس کہتے ہیں، سی پی ایل۔ یہ 8 پرچے ہوتے ہیں، ہر پرچے کے 2 سبجیکٹ ہوتے ہیں اور 100 سوال ہوتے ہیں، 3 گھنٹے آپ کو دیے جاتے ہیں۔ یہ لائسنس آپ کو کمرشلی فلائی کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ دوسرا اے ٹی پی ایل ہوتا ہے، جس کے بھی 8 پرچے ہوتے ہیں، ہر پرچے کے 2 سبجیکٹ ہوتے ہیں، 100 سوال ہوتے ہیں اور 3 گھنٹے آپ کے پاس ہوتے ہیں، اور کپتان بننے سے پہلے آپ کو یہ لائسنس پاس کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایگزام ریگولرلی سی اے کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں وقتاً فوقتاً کرتا ہے۔ پاسنگ نمبر 70 ہوتے ہیں، ہر سوال کا 1 پوائنٹ ہوتا ہے، اگر آپ 70 کر لیں آپ پاس ہو جاتے ہیں، اور کمپیوٹر وہیں آپ کو بتا دیتا ہے، جب آپ ایگزام ختم کرتے ہیں، سبمٹ کرتے ہیں، وہ بتاتا ہے کہ آپ پاس ہو گئے یا فیل ہو گئے، وہیں پہ گریڈنگ ہو جاتی ہے۔ اب اور 65 سے 69 نمبر لیں تو اس کے آپ ایک اورل ایگزام پاس کر کے اس کو پرچے کو پاس کر سکتے ہیں۔ سی اے جو ہے یہ سول ایویشن رولز 1994 کو فالو کر کے ڈی جی سی اے جو ہوتے ہیں وہ لائسنس جاری کرتے ہیں، اور رول 342 کے تحت لائسنس کی سسپینشن یا کینسلیشن ہوتی ہے۔ سسپینشن ڈی جی سی اے خود کر سکتے ہیں، کینسلیشن کے لیے وفاقی حکومت کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے، وہ اس کو اپروو کرتے ہیں، اور 2016 سے وفاقی حکومت کا مطلب سپریم کورٹ نے کابینہ کر دیا ہے، یعنی لائسنس کو کینسل کرنے کے لیے حتمی اپروول کابینہ کی ہوتی ہے، سفارش جو ہے وہ سی اے کرتا ہے،
اور ایویشن ڈویژن سمری بنا کر اپروو کرواتی ہے۔ میں پھر یہ کہوں گا کہ سی اے کا لائسنس فیک یا سسپیشس نہیں ہو سکتا، یا وہ لائسنس ہے، یا وہ لائسنس سسپینڈڈ ہے، یا وہ لائسنس کینسلڈ ہے۔ اب انصاف کے بھی کچھ تقاضے ہیں کہ اگر آپ نے لائسنس سسپینڈ کرنا ہے یا کینسل کرنا ہے، اس کا طریقہ کار سول ایویشن رولز میں بڑی وضاحت سے موجود ہے۔ رول 342 بڑا کلیئر ہے، پورا پروسیجر ڈیفائنڈ ہے کہ کس طرح لائسنس کو سسپینڈ یا کینسل کیا جائے گا۔ اب سارا مسئلہ جو ہمارا کھڑا ہوا ہے کہ ہم نے کوئی ایکشن لینے سے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ 262 لائسنس جو ہیں وہ فیک ہیں، سسپیشس ہیں۔ سارا مسئلہ یہاں سے پیدا ہوا، جس کو پوری دنیا نے پکڑ لیا۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ابھی تک سی اے کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا، کیونکہ سی اے ہی امتحان کراتا ہے، سی اے ہی لائسنس جاری کرتا ہے۔ ایویشن ڈویژن نے ان پائلٹس کو سسپیکٹڈ کیسز کہا ہے اور ایئر لائنز کو کہا ہے کہ ان کو فوری طور پر گراؤنڈ کر دیا جائے، اور تمام پائلٹس گراؤنڈ کر دیے گئے جو پاکستان میں فلائی کر رہے تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف سول ایویشن رولز کے تحت کارروائی ہوگی، یعنی ابھی کارروائی شروع نہیں ہوئی، کسی کو شو کاز نہیں آیا، کارروائی ہوگی اور ان افراد کو موقع دیا جائے گا اپنی صفائی کا۔ اب انصاف کے تقاضے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر الزام لگانا ہے تو پہلے ملزم کو بتائیں اس کا الزام کیا ہے، اس کے بعد آپ اس کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے سزا دے دی، گراؤنڈ کر دیا، نام لسٹیں چھپ گئیں۔ آپ یقین کریں 50 سے زیادہ پائلٹ جو ملک سے باہر ہے، ملک سے رابطے میں ہے کہ ہماری زندگی کا کیا بنے گا، وہ کوالیفائڈ ہیں، وہاں کی ایئر لائن میں فلائنگ کلبز میں کام کر رہے ہیں، ان کی عزت ہے، وہ پریشان ہیں، پاکستان کی ساکھ خطرے میں ہے۔ اب میں مثلاً پی آئی اے کا ڈیٹا میرے پاس ہے، پی آئی اے کے 141 پائلٹس کی لسٹ دی گئی، اس میں 26 پائلٹ پی آئی اے میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ایک دو کی غلطی آگے پیچھے ہو، 26 پی آئی اے میں نہیں ہے۔ 2 حویلیاں کے کریش میں شہید ہو گئے، ان کا نام بھی لسٹ میں ہے۔ 6 ریٹائر ہو چکے پی آئی اے سے۔ 29 کا ڈیٹا درست نہیں ہے، کہیں نام غلط ہے، کہیں نمبر غلط ہے، کہیں ان کا عہدہ غلط ہے۔ 10 افراد کورٹ میں گئے ہوئے ہیں۔ 7 کا کے سٹیٹس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، اور 18 کو ابھی تک اے ٹی پی ایل لائسنس جاری نہیں ہوا۔ 18 لوگ ایسے بھی ہیں اس لسٹ میں جو اے ٹی پی ایل رکھتے ہی نہیں، ابھی لائسنس جاری نہیں ہوا۔ اور باقی 43 جو ہیں ان کے خلاف جو شبہ شاید اس بات سے پیدا ہوا کہ جس دن انہوں نے امتحان دیا اسی دن وہ ڈیوٹی پر بھی تھے، یعنی امتحان سے پہلے ڈیوٹی پر تھے یا امتحان کے بعد ڈیوٹی پر تھے، یعنی انہوں نے جہاز کو آپریٹ کیا یا سفر کیا ڈیوٹی کے لیے، وہ ان کا ریکارڈ ہے کہ وہ اس دن ڈیوٹی پر تھے۔ اب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بات بڑی سیدھی ہے اور فوری اس پر عمل ہونا چاہیے۔ ان 262 پائلٹوں کو امیڈیٹلی شو کاز نوٹس سی اے کو جاری کرنا چاہیے۔ بورڈ آف انکوائری بنا دیں، ان کو نوٹس جاری کریں، ان کو موقع دیں، ان کو بتائیں کہ آپ کا یہ جرم ہے، ان کو موقع دیں کہ اگر آ کے اپنی صفائی پیش کریں بورڈ آف انکوائری کے سامنے، اور ان کے خلاف جو کارروائی کرنی ہے، سسپینڈ کرنا ہے، ریووک کرنا ہے یا بحال رہنے دینا ہے، وہ 30 دن کے اندر، یہ رولز کہتے ہیں کہ 30 دن کے اندر وہ کارروائی ہونی چاہیے۔ میں اس انڈسٹری کے ناطے، ایک پائلٹ کے ناطے میں یہ کہوں گا کہ جس آدمی نے ریٹن ایگزام میں چیٹنگ کی ہے، اس لسٹ میں ہے یا نہیں ہے، اس کے
لائسنس فوری طور پر کینسل ہونا چاہیے اور اس کو ہمیشہ کے لیے اس فلائنگ کے شعبے سے نکال دینا چاہیے. یہ اختیار سی اے کے پاس ہے، کیونکہ جب ہم کمرشل لائسنس دیتے ہیں تو سینکڑوں افراد کی زندگی ان کے حوالے کرتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. 262 کے 262 کو شو کاز نوٹس دیں، بورڈ آف انکوائری مقرر کریں، ان کو موقع دیں صفائی کا، اور اس کے بعد ان کا لائسنس بحال رکھیں، ان کو بری کریں یا ان کا لائسنس کینسل کریں یا سسپینڈ کریں. یہ اختیار سی اے کا ہے اور یہ اختیار حکومت پاکستان کا ہے. جہاں تک میرا علم ہے، ایک انویسٹیگیشن کی گئی تھی منسٹری اور سی اے کے تحت، 1 سال سے زیادہ گزر چکا ہے، 1.25 سال ہوا ہے. 28 پائلٹوں کو شو کاز ہوئے، کچھ عدالت چلے گئے، لیکن جہاں تک میری نالج ہے کوئی لائسنس ابھی تک کینسل نہیں ہوا. اب 2-3 اور ایشو بھی اس لائسنس سے جوڑ دیے گئے ہیں جو بڑی نامناسب بات ہے. اس لائسنس کے ایشو کا جو سی اے جاری کرتی ہے، پی آئی اے کے ایئر کریش سے کوئی تعلق نہیں ہے. پی آئی اے کا ایئر کریش جو ہے، یہ ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ جو ہے وہ اس کی تفتیش کر رہا ہے اور وہ رپورٹ دے گا. وہ رپورٹ کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتی، وہ رپورٹ مستقبل کے ایکسیڈنٹس کو سے بچنے کے لیے ایک سیفٹی انویسٹیگیشن ہوتی ہے. اس لائسنس کے ایشو کا وہ لوگ جنہوں نے پی آئی اے میں ملازمت حاصل کی جعلی ڈگریوں کے ساتھ، اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان میں چند ایسے لوگ ہوں جنہوں نے جعلی ڈگری سے ملازمت حاصل کی، وہ پی آئی اے کا مسئلہ ہے، اس کو پی آئی اے نے حل کرنا ہے، سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز ہیں. تیسری چیز کہ جن لوگوں نے پی آئی اے میں سفارشیں کرا کر یا رشوت دے کر نوکریاں حاصل کی، ان کا بھی اس لائسنس کے ایشو سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور نوکری دینے والے کو لینے والے کو دونوں قصوروار ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن ان تینوں معاملات کا اس لائسنسنگ کے ایشو کا ان 262 پائلٹوں سے تعلق نہیں ہے. یہ ایشو ہے سی اے کے بارے میں جو ریگولیٹر ہے اور حکومت پاکستان اسٹیٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے ایویشن سیکٹر کی اوور سائٹ کرتا ہے. اس وقت جو کچھ ہوا ہے، ہمارے سی اے کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی پر پوری دنیا نے شک کا اظہار کیا ہے کہ ہم اس معاملے کو ٹھیک طرح ڈیل نہیں کر سکے. کیونکہ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے کارروائی کرتے، اس کے بعد بتاتے کہ یہ خرابی تھی، یہ ہم نے کارروائی کی ہے، یہ لائسنس کینسل کر دیے ہیں، اس کو لوگ تسلیم کرتے. یہاں پر ہم نے بیان پہلے کر دیا اور جو سول ایویشن رولز کے مطابق کارروائی ہے وہ ابھی تک شروع نہیں ہو پائی. اس لیے دنیا جو ہے آج سی اے کی اوور سائٹ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے. اس کو امیڈیٹو کریکٹیو ایکشن لے کر، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، سی اے کی ذمہ داری ہے کہ کریکٹیو ایکشن لے اور دنیا کے سامنے پاکستان کی سی اے اور پاکستان کی ایویشن سیکٹر کی ساکھ جو ہے، ان کا کانفیڈنس جو ہے ملک کا، اس کو بحال کرے. ورنہ پاکستان کا ایویشن سیکٹر جو صرف 860 پائلٹ نہیں ہیں، ہزاروں انجینئر ہیں، لاکھوں اور لوگ ہیں، اربوں کے ٹیکسز ہیں، پورے بڑے کاروبار ہیں، وہ آج سب خطرے میں. یہ بات کرنی تھی کہ اب ضرورت ہے کہ اس پر فوری کارروائی حکومت سول ایویشن رول کے مطابق کرے تاکہ دنیا کی ساکھ جو ہے وہ پاکستان کے ایویشن سیکٹر پر بحال ہو. بہت شکریہ. نہیں، میں نے ان کو لکھا ہے، میں نے ان کو رابطہ کیا تھا کہ آپ بات سن لیں. ابھی تک وہ رابطہ ہوا نہیں ہے، ہو جائے گا تو میں بتا دوں گا، لکھ کے بھی بھیج دوں گا.
لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بات بڑی سیدھی ہے۔ سول ایویشن رولز کے تحت ان 262 پائلٹوں کے خلاف کارروائی کی جائے، یہ ساری بات ہے۔ بھائی صاحب 6% FBR کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یار میں جی آپ کیا تجویز دیتے ہیں کہ جو ہمارے سول یورپ نے ہماری فلائٹوں پہ پابندی لگا دی، ساتھ ساتھ UAE کی طرف سے بھی آیا تھا، آپ کیا حکومت کو تجویز کرتے ہیں کہ اس موقع پر کیا کریں؟ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، بہت سیدھی بات ہے۔ سول ایویشن رولز 1994 کے تحت ان 262 پائلٹوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ نام ہم نے یعنی حکومت نے دیے ہیں،